مغلیہ تاریخ کا ایسا بے بس بادشاہ جس نے عمر قید میں گزاری اور پھر بادشاہ بننے کے بعد دوبارہ قید میں جا بسا، بیدار بخت جس کے سامنے اپنے ہی خاندان کی عزتیں پامال ہوتی رہیں اور وہ تخت دہلی کی خاطر خاموش رہا۔ غلام قادر روہیلہ کے ہاتھوں کٹ پتلی بننے کی کیا وجہ تھی؟ غلام قادر کی شاہ عالم ثانی سے کیا دشمنی تھی؟ بیدار بخت نے دہلی کے لال قلعے کو خون میں نہلانے والے غلام قادر کو کیوں زندہ چھوڑ دیا؟ غلام قادر روہیلہ نے بیدار بخت اور اس کی والدہ کے ساتھ آخر کیا سلوک کیا؟ صرف 2 ماہ سلطنت کا حکمران بننے والا بدقسمت بادشاہ آخر کیسے مرا؟ سلطنت مغلیہ کے 17ویں حکمران محمود شاہ بیدار بخت کی داستان حیات کے ساتھ میں ہوں شہیر احمد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ 1770 میں دہلی پر واپس کنٹرول حاصل کرنے کے بعد شاہ عالم ثانی نے نجیب الدولہ کو معزول کیا اور اس کی جگہ مرزا نجف خان کو سلطنت کا وزیر اعظم بنایا۔ تاہم یہ بات روہیل کھنڈ کا وارث غلام قادر نہ بھولا اور اس نے مغل سلطنت سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس نے اپنے سکھ حلیفوں کے ساتھ مل کر شاہ عالم ثانی کو مجبور کیا کہ وہ اسے مغل سلطنت کا وزیر اعظم مقرر کرے۔ آخرکار مجبور بادشاہ کسی نئی جنگ سے بچنے کے لیے اس کی وزارت پر تیار ہو گیا، لیکن غلام قادر کا اصل مقصد تو مغلیہ سلطنت کا سونا حاصل کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے محل کا کونا کونا چھان مارا، لیکن اسے رقم نہ مل سکی۔ اس نے غصے میں آ کر شاہ عالم ثانی کے سامنے اس کے بیٹوں کو قتل کر دیا اور 10 اگست 1788 کو ایک افغانی چاقو سے شاہ عالم ثانی کو اندھا کر دیا گیا۔ غلام قادر نے شہنشاہ اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ بربریت کا سلوک کیا۔ 3 نوکر اور 2 پانی بردار جنہوں نے اس کے ظلم کے بعد شہنشاہ کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، ان کا سر قلم کر دیا گیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق غلام قادر نے بزرگ مغل بادشاہ کو داڑھی سے پکڑ کر پھینکا۔ غلام قادر نے شاہی خاندان کی شہزادیوں کو برہنہ کر دیا اور ان کو اپنے سامنے ننگا ناچنے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد شاہی خاندان کے اعزاز اور مغل سلطنت کے وقار کی خاطر ان سب شہزادیوں نے دریائے جمنا میں چھلانگ لگا دی تھی۔ ناظرین، غلام قادر روہیلہ نے شاہ عالم ثانی کو ہٹا کر مغلیہ تخت پر ایک اور کٹ پتلی حکمران کو بٹھا دیا۔ تاہم وہ 2 ماہ ہی حکمران رہ سکا اور پھر دوبارہ سلطنت شاہ عالم ثانی کے پاس چلی گئی۔ یہ کٹ پتلی بادشاہ تھا شہنشاہ محمود شاہ بہادر، جو تاریخ میں شہنشاہ بیدار بخت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شہنشاہ بیدار بخت محمود شاہ بہادر 1749 میں لال قلعہ دہلی میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے وقت اس کا باپ قید میں تھا۔ محمود شاہ بہادر کا باپ احمد شاہ بہادر اپنے باپ محمد شاہ رنگیلا کے دور میں زیادہ عرصہ قید میں رہا۔ بعد ازاں جب احمد شاہ بہادر حکمران بنا اور اس نے احمد شاہ ابدالی کو شکست دی تو اس کی اہمیت خاصی بڑھ گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو پنجاب کا حکمران بنا دیا۔ بیدار بخت نے بھی 1 سے زائد شادیاں کر رکھی تھیں، تاہم اس کی بیویوں کے نام تاریخ کے صفحات پر اپنے نقوش چھوڑنے میں ناکام ہو گئے۔ بیدار بخت کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ اس کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، جن میں نواب نجابت افروز بانو بیگم صاحبہ اور نواب محمدی بیگم صاحبہ شامل تھیں۔ ناظرین، بیدار بخت ایک طویل عرصے تک پنجاب کا حکمران رہا، تاہم باپ کے مرنے کے بعد بیدار بخت کو بھی قید کر دیا گیا اور احمد شاہ بہادر کی ایک اکلوتی اولاد تھی جو زندہ بچ گئی۔ چونکہ باپ کی طرح اس کو بھی فن حرب میں مہارت تھی، اس لیے احمد شاہ ابدالی نے اس کی موت اس حالت میں کرنے کی بجائے اسے سلیم گڑھ کے قلعے میں قید کر دیا اور بیدار بخت اقتدار حاصل کرنے تک اسی قید میں رہا۔ اس نے محمود شاہ بہادر کا خطاب حاصل کیا اور مغل دربار میں اسے بانکا کہا جاتا تھا، جس کا مطلب تھا ایک عظیم جنگجو یا فاتح۔ اس نے اپنے باپ کے دور حکومت میں احمد شاہ ابدالی کے خلاف مقابلوں میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس بہادر کی وجہ سے اس کو پنجاب کی صوبیداری سونپی گئی تھی، جو کہ میر منو کی وفات کے بعد لاوارث پڑی ہوئی تھی، کیونکہ ابدالی کے حملوں کا پہلا وار پنجاب ہوتا تھا اور یہاں کی صوبیداری موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھی، اور اسی لیے اس بہادر نے یہ ذمہ داری لی اور اسے آسن طریقے سے نبھایا بھی۔ لیکن بعد ازاں عالمگیر ثانی کے دور میں اس کو اس عہدے سے ہٹا کر قید میں ڈال دیا گیا۔
1788 میں روہیل کھنڈ کے صوبیدار غلام قادر روہیلا نے شاہ عالم ثانی سے انتقام لیا تو اس کی جگہ محمود شاہ بہادر کو حکمران بنا دیا۔ اس نے بادشاہ بیگم اور اس کے بیٹے محمود شاہ بہادر کو قید سے نکالا اور انہیں سامنے لایا اور اسے ناصر الدین محمد جہاں شاہ کے نام سے تخت نشین کروایا، کیونکہ غلام قادر کو اپنا انتقام لینے کے لیے سہارے کی ضرورت تھی، اور اس نے ان کو تخت دے کر شاہ عالم ثانی سے اپنا انتقام لیا۔ اور مورخین کے مطابق جس دن بیدار بخت تخت نشین ہوا، اس دن غلام قادر روہیلا کے فوجیوں نے دہلی کے لال قلعے میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ نادر شاہ کے حملے کے بعد دوسری مرتبہ لال قلعے نے ایسی لوٹ مار دیکھی تھی۔ شاہ عالم ثانی کو اندھا کر کے اس کے گھر کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی، جبکہ مغلیہ سلطنت کا حکمران بھی ایک مغل تھا، لیکن تخت کا نشہ ہے ہی ایسی چیز کہ اس میں خون سفید ہو جاتا ہے۔ بیدار بخت کی 2 ماہ کی حکومت میں غلام قادر روہیلا اپنے ذاتی انتقام ہی لیتا رہا، یہاں تک کہ بادشاہ بیگم کی مخالفت وہ اور نو منتخب بادشاہ بھی اس کے عتاب کا شکار بنے۔ اس موقع پر مرہٹا سردار مہاجی شندے نے دہلی پر حملہ کیا اور 16 اکتوبر 1788 کو غلام قادر کی روہیلا فوج کو دہلی میں عبرتناک شکست دی، شاہ عالم ثانی کو آزاد کیا اور دہلی پر قبضہ کر لیا۔ غلام قادر دہلی سے فرار ہوا اور کئی شہزادیوں اور شہزادوں کو قیدی بنا کر لے گیا، تاہم مہاجی شندے کے حکم پر اس کے اپنے محافظ منیار سنگھ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور مغل خاندان کے چشم و چراغ اس کے چنگل سے آزاد کروائے۔ غلام قادر کی موت کے بعد روہیلا فوج تتر بتر ہو گئی اور مغلیہ سلطنت اور تخت دہلی مرہٹوں کے قبضے میں آ گیا۔ انہوں نے دوبارہ شاہ عالم ثانی کو حکمران منتخب کیا اور قسمت کا مارا محمود شاہ بہادر بیدار بخت ایک مرتبہ پھر قید ہو کر سلیم گڑھ کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ وہ اگلے 2 سال اسی قلعے میں رہا اور 1790 میں شاہ عالم ثانی کے حکم پر اسے قید میں قتل کر دیا گیا، کیونکہ شاہ عالم ثانی کو لگتا تھا کہ اس کی اولادوں کی موت اور بیٹیوں کی عصمت دری کا ذمہ دار بیدار بخت ہی ہے۔ اس طرح یہ بے بس و مجبور شخص صرف 2 ماہ مغلیہ تخت سنبھالنے کے بعد عبرت کا نشان بن گیا۔ اس کے بعد دوبارہ شاہ عالم ثانی حکمران بن گیا، جس کی مکمل کہانی ہم آپ کو گزشتہ قسط میں بتا چکے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد مغلیہ سلطنت کے ساتھ کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے ہماری سیریز ہسٹری آف مغل امپائر کی اگلی قسط کا، اور 18ویں مغل بادشاہ کی کہانی جاننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اس زوال کی داستان کے آخری بادشاہوں کی تاریخ ہم سے جانیے۔